الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن البشار القشيري النشابوري رحمه الله تعالى وقد تعالى بركونه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. بخاری شریف میں یہ حدیث آ چکی ہے اور مفصل بحث ہو چکی ہے. جی چلیے. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني الأعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبه قال حدثناه عقبة بن مكرم العبد العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو بكير قال سمعت الأعلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وبه قال حدثنا أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء وذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. باب بيان هذا الإيمان من قال بأخيه المسلم كافر يا كافر. وبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكبر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. یہ طالب علم نے کل سوال کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آج پھر کر جواب ہم نے نہیں دیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا. یہ سوال یہ کیا طالب علم نے کہ جہاں زیب سیٹ نمبر 364 کہ چونکہ ادا العیدین والجمعہ کے شرائط میں سے ایک شخص اذن السلطان بھی ہے اور مرغان کے خطبے کو مقدم کرنے کے واقعے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ علیحدہ جماعت کروا سکتے تھے، تو کیا حاکم وقت کی اجازت کے بغیر ان کی جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ جماعت کروانا صحیح ہوتا یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بیکار کا سوال ہے نہیں ہے؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بیکار ہونا اس کا. اس لیے کہ ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ جائز تھا ابو سعید خدری کے لیے ایسا کرنا، الگ جماعت کرنا، ہم نے یہ کہا تھا. لیکن کہا تھا
حصہ ان کو طاقت تھی اس بات کی کہ وہ کرنا چاہتے، حصہ نہیں بھی طاقت تھی کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر پھینک لیتے، مگر یہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا، علیحدہ جماعت کھڑی کرتے اس سے بھی فتنہ پیدا ہوتا۔ اس واسطے یہ استطاعت حصن تو تھی، شرعن نہیں تھی یہ استطاعت۔ جی چلیے آئے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد۔ ذرا سمجھ لو یہ بات، یہ آ گئی بات اذا اکفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهم، جب اکفار کرے کوئی آدمی اپنے بھائی کی، کسی مسلمان کی، مطلب ہے کہ کوئی شخص تکفیر کرے کسی مسلمان کی، یعنی اس کو کافر کہے، فقد باء بها احدهما، تو بس لوٹے گا اس اکفارہ کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک، بھی نہیں کہا، کفر کی طرف ضمیر راجع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اکفارہ مصدر ہے اکفارہ کا، جو اکفارہ کے ضمن میں مذکور ہے، تو اکفارہ کا فرمایا کہ فقط باء بها احدهما، اکفارہ لوٹے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی یا تو قائل کی طرف یا مقول له کی طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اور یہ مسئلہ تکفیر ملحدین کا آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا ہے؟ درس مسلم میں چوتھا مسئلہ یہ ہے، اور تفصیل سے وہاں آ گیا ہے، اور اسی حدیث کے حوالے سے بھی وہاں بات آ چکی ہے۔ اس لیے اب ہمیں تو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں، البتہ کچھ ہم پوچھنا چاہیں گے آپ لوگوں سے کہ یاد بھی ہے کچھ باتیں یا نہیں یاد؟ وہ باتیں ان میں سے کسی ایک کی طرف اکفارہ لوٹے گا، کیا مطلب؟ مطلب بتائیں، کسی ایک کی طرف بتائیے۔ مائک، وہ جو لائن ٹھیک ہوئی تھی مائکوں کی، پھر وہ برباد ہو گئی۔ دو لائن چلا کر گئے، ایک لائن اب بھی چل رہی ہے اور دوسری لائن چل رہی ہے۔ مولانا راحت علی صاحب کو بتایا؟ جی دفتر میں بتایا، دفتر میں مولانا راحت علی صاحب کو بتا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ اکفار ایک پرورتی ہے، کفر نہیں ہوتی ہے۔ اکفار اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ اکفار ہمارا تکفیر، ان میں سے ایک پر تکفیر لوٹتی ہے، کفر نہیں لوٹتی ہے۔ کفر کی گناہ جو اس نے لفظ کہا ہے یا کافر کی گناہ اس میں لوٹتی ہے، تو اس لیے کفر ہونا لازم۔ باء بها احدهما کا کیا مطلب؟ قائل کی طرف لوٹے گی اگر تکفیر تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کافر تھا تو پھر تو صحیح ہے، ان کا یہ کہنا بالکل پھر تو مقول له کی طرف لگ جائے گی اگر واقعتاً کافر تھا، اور اگر وہ کافر نہیں تھا تو اس کا گناہ کسی شخص پر تو اکفارہ کہنا اس کی طرف لوٹے گا، اکفارہ کرنے کا عمل لوٹے گا، اور یہ عمل کبھی اس کے کفر کا باعث بن جائے گا قائل کے، اور کبھی اس کے فسق کا باعث بنے گا۔ تفصیل ہو چکی نہیں ہو چکی؟ اور اس مقام پر بھی اس حدیث کے ضمن میں بھی ہم نے کافی تفصیل وہاں بھی ذکر کر دی۔ آگے چلیے۔ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه۔ ان کان کما قال، ان کان المقول له کما قال القائل، یعنی واقعی اگر وہ کافر ہے تو اس کی جزا محذوف ہے، فحسنا فقد احسنا، تو اس نے قائل نے اچھا کام کیا، کافر کو کافر کہہ دیا، جو مسلمان ظاہر کرتا تھا اپنے آپ کو اس کو کافر کہہ دیا۔ وإلا اگر مقول له ویسا نہیں تھا جیسا کہا تھا، یعنی کافر نہیں تھا، تو یہ رجعت، یہ اکفارہ لوٹے گا قائل کی طرف۔ لوٹنے کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ دو، کیا کیا صورتیں؟
فسق یا کفر، یا تو کافر ہو جائے گا. مثلا اس نے مقول لہو کو کافر کہا تھا اس بات ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے، اس بات سے کافر ہے، تو کافر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا قائل، کیونکہ ما ثبت ہے میں نے دینی ضرورت کا انکار ہے اس کے اندر، تو قائل خود کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ تو گستاخ رسول دیوبندی ہے، میں بریلوی ہوں، اس وجہ سے تو کافر ہے، تو گستاخ رسول ہے، جھوٹ بولا اس نے، تہمت لگائی اس نے، اور تہمت لگا کر اتنا سخت کلمہ مسلمان کے لیے بول دیا، تو یہ فسق و گناہ کبیرہ ہوا. چلیے آگے. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثنا حسين المعلم قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر ان ابا الاسود حدثه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار فمن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله فليس كذلك الا خار عليه. ہاں ذرا ترتیب دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی باب خصال المنافق سے پہلے اور اس سے پہلے جو باب آیا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی، یا اس سے پہلے باب نقصان الایمان سے پہلے جو ابواب آئے ہیں تو یہ شعب الایمان تھے. نام تو نہیں لیا امام مسلم نے کہ یہ شعب الایمان ہے، لیکن یہ تمام اعمال ایمان کے حوالے سے بیان کیے گئے تھے، اس بات سے ان کو شعب الایمان میں شمار کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے شعب الایمان کی حدیث دی آئے تھے کہ بضع وسبعون شعبۃ. خلاصہ یہ کہ پہلے اصول بتلا دیا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، پھر کچھ ایسے اعمال بیان کر دیے جن کا تعلق، جن کو ذکر احادیث میں ایمان کے حوالے سے، ایمان کی نسبت سے کیا گیا ہے، تو وہ شعب الایمان ہوئے. اس کے بعد نقصان الایمان بالمعاصی، یہاں سے شعب الکفر کا بیان چل رہا ہے. زنا، شرب خمر، انتحاب اور غلول، سرقہ، یہ سب شعب الکفر ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی نفی کی گئی ہے ان اعمال کے کرنے والوں کی. گویا کفر ثابت کہا گیا، یہ اور بات ہے کہ کفر دون کفر ہے، لیکن یہ شعبۃ الکفر، شعب الکفر ضرور ہے. اسی طریقے سے پھر نفاق کا ذکر آیا، یہ بھی شعبۃ من الکفر ہے. اور اب یہ بات بھی آ رہی ہے کہ کسی کی تکفیر کرے آدمی اور وہ مسلمان کافر نہ ہو، مسلمان ہو، تو یہ بھی شعب الکفر میں سے، اگرچہ کفر دون کفر فسوق ہے. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ اب یہاں پر ذرا دیکھیے، اسی طریقے سے اور بھی شعب الکفر آ رہے ہیں جن کے اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے. اور یہ وہی بات ہے جو بخاری شریف میں ہم کتاب الایمان میں بیان کر چکے کہ کفر دون کفر، فسق دون فسوق، نفاق دون نفاق. اسی طریقے سے کفر دون کفر کی مثالیں آ رہی ہیں ساری. دیکھیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اعراض نہ برتو اپنے باپ دادا سے، نہیں بلکہ اس کے اوپر کہہ دی لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر. نہیں ہے کوئی ایسا شخص، من تاکید نفی کے لیے ہے، نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو دعویٰ کرے اپنے لیے غیر اب کا، باپ جو اس کا باپ نہیں ہے اس کو کہہ کہ یہ میرا باپ ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے اس کو، یعنی اپنے باپ کو کہ میرا باپ دوسرا ہے، یا اس کو جانتا ہے جس کو بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ باپ نہیں ہے میرا. جان بوجھ کر اگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، غیر اب کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، الا کفر، مگر ضرور اس نے کفر کیا ہے. یہاں پر بھی وہی شعب الکفر کی مثالیں آ رہی ہیں. اب کفر کی حقیقی کفر بھی ہو سکتا، وہ یہ کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ عمل کرنا حرام ہے
اور علم ضروری اس کو حاصل ہو گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو حرام قرار دیا ہے. علم ضروری کے بعد اگر اس کا منکر ہوگا، حلال سمجھے گا، تو استحلال کی وجہ سے حقیقتاً کافر ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو علم ضروری حاصل نہیں ہوا یا مستحل بھی وہ نہیں ہے، حلال بھی نہیں، حرام کو حلال بھی نہیں کر رہا، لیکن کر رہا کہ دنیاوی غرض سے یا جہالت کی وجہ سے، تو پھر وہ کافر تو نہیں ہوگا مگر اللہ کفر. کفر کیا ہے اس نے ضرور. کافر اگرچہ وہ نہیں ہو جائے گا مگر اس نے عمل یہ کفر والا کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ اعمال کفر میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، یہ جو شعبۃ من الکفر ہے، کفر دون کفر. اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کفرہ کا معنی یہ بھی ہو سکتے کہ فقط قارب الکفر، کفر کے قریب ہو گیا. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے کفران نعمت کیا، کہ باپ عظیم الشان نعمت ہوتی ہے انسان کی، اس نے اپنے باپ کے باپ ہونے کا انکار کر دیا. لیکن یہ آخری دو وجہ جو ہیں، فقط قارب الکفر اور کفران نعمت، یہ بھی در حقیقت فرع ہیں کفر دون کفرین کی. یہ بھی تو قارب الکفر بھی کیا حاصل ہے؟ کفر دون کفر. اور کفران نعمت کیا ہے؟ کفر دون کفر. تو در حقیقت کفر دون کفر والی جو ہم توجیہ ہے، اسی توجیہ کے اندر یہ دونوں توجیہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. چلیے آگے. وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو دعویٰ کرے ایسی چیز کا جو اس کی نہیں ہے، بس وہ ہم میں سے نہیں ہے. مفتی نہیں ہے، اپنے آپ کو نام مفتی لکھتا ہے نام کے ساتھ. آج کل بریکٹ والے مفتی بہت سارے پیدا ہوتے ہیں. بریکٹ شروع میں اپنے نام کے ساتھ بریکٹ میں لکھتے ہیں مفتی. جب چلتا چل پڑتا ہے سب لوگ مفتی کہنے لگتے ہیں. پھر جب یہ دیکھتے کہ اتنے سارے آدمی مجھے مفتی کہہ رہے ہیں، چلو ہوں گا تو مفتی. تو اشب تماں کی طرح دھوکہ بازیاں کرتے ہیں. تو خیر وہ سب اس کے اندر داخل ہے. جو شخص متقی نہیں ہے تقوی ہونے کا دعویٰ کرے، مصنف نہیں ہے، کسی اور کی کتاب کے اوپر اپنا نام تصریف کے طور پر لکھ دیا، مسودہ مل گیا کہیں سے پڑھا ہوا اور مل گیا مصنف کذا و کذا فلاں، کسی اور کا شعر ہے کہ میں نے کہا میں شاعر ہوں. تو یہ سب اسی کے اندر داخل ہے. کسی کا مال ہے، جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میرا مال ہے. غرض کسی کی بھی دوسرے کی کوئی چیز، کسی چیز پر اپنے ہونے کا دعویٰ کرنا، وہ سب اس کے اندر داخل ہے اور حرام ہے، گناہ ہے کبیرہ، شعبۃ من الکفر ہے. اور یہ بھی وہی ہے کہ کفر دون کفر. اور اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے گا باوجود علم بالتحریم کے، تو حقیقتاً کافر ہو جائے گا. چلیے آگے. وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ رَجَعَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَيْهِ، یہ قول اسی کے اوپر لوٹے گا، قائل کے اوپر، یعنی اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا، اس کا برا اثر اس کے اوپر آئے گا. کیا مطلب؟ گناہگار ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا. اور وہی بات ہے کہ کفر دون کفر ہوگا. چلیے آگے. جی. باب بیان حال ایمان الى آخره. فبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. تم اپنے آبا و اجداد سے اعراض مت برتو، اور جو شخص اعراض برتے گا اپنے آبا و اجداد سے وہ اس نے کفر کیا ہے. اعراض برتنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی طرف منسوب نہ کرے، غیر کی طرف منسوب کرے. اللہ پناہ میں رکھے یہ بیماری ہمارے معاشروں میں بعض حصوں میں پھیلی ہوئی ہے. اپنے جلاحوں کے بارے میں بیچاروں کے مشہور ہے. جلاحے جو ہوتے ہیں یہ بیچارے عام طور سے زیادہ تر یہ ہندوستانی اقوام کی اولاد ہیں، عرب لوگوں کے اولاد نہیں ہیں. تو لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگے؟ انصاری کہنے لگے ہیں.
ہیں ہندوستانی نسلوں کے لوگ، عرب نسبت سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، لیکن انصاری کہنے لگے۔ اسی طریقے سے قصائی جو ہیں، قصائیوں کی جو ایک تو ہے قصائی کا پیشہ کوئی بھی کر لے، وہ سید بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ایک خاص برادری ہے قصائیوں کی، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے واسطے کوئی قصائی کا نسبت تو اچھی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو قریشی کہنے لگے، حالانکہ قریشی نہیں ہے بیچارے۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ والد صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے اس موضوع پر، غایات النسب، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ اور ذرا ایک بات اور سمجھ لو، جہاں اپنی نسبت غلط بیان کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے کسی کو طعنہ دینا ادنا نسب ہونے کا یہ بھی حرام ہے۔ آئی سمجھ بات؟ کوئی جولاہے کو طعنہ دے کہ ہے نا تو جولاہی کا بیٹا، یہ حرام ہے۔ تو ہے نا قصائی کا بیٹا، حرام ہے۔ جس طریقے سے جھوٹا نسب بیان کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے کسی نسب والے کو طعنہ دینا نسب کا یہ بھی حرام ہے، اور دونوں گناہ کبیرہ ہیں، اور دونوں شعب الکفر میں سے ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو بیچارے جلاہوں اور قصائیوں نے جو یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو انصاری اور دوسرے قریشی کہنے لگے، یہ رد عمل ہے لوگوں کے غلط طرز عمل کا۔ لوگوں نے ان کو طعنے دینے شروع کیے، جلاہوں کے لطیفے گھڑ لیے، ہے نا، کتنے بہت سارے لطیفے جلاہوں کے گھڑ رکھے ہیں، لطیفے ان کی بے وقوفی کے بیچاروں کے۔ تو اب اپنے آپ کو انہوں نے انصاری کہنے شروع کر دیے۔ قصائیوں کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ رکھے ہیں، طعنے دینے لگے لوگوں کو، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو قریشی کہنے شروع کر دیا۔ یہ جو بیماری آئی ہے طعن بن نسب کی، ہمارے اندر آئی ہے ہندوؤں کے قرب کی وجہ سے۔ ہندوستان میں اکثریت ہندو قوم کی تھی، مسلمان اقلیت میں تھے، ان کے اندر بہت ہی جاہلانہ اور غلط واہیات رسمیں رائج تھی۔ وہ اعلیٰ نسب والوں کو تو بڑی عزت دیتے تھے، اور چھوٹی نسب والوں کو تو اچھوت سمجھتے تھے۔ اچھوت کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کو وہ ہاتھ لگا دے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اب بھی وہاں چلتی ہے، چھوت چھات چلتی ہے وہاں اس کو۔ تو جو کم نسب والے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کے دکان میں داخل ہو جائیں یا کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں۔ اب بھی یہ وہاں چل رہی ہے قصے۔ تو وہاں نسب کے اعتبار سے لوگوں کو جتنا کوئی نسب بیچارے اگر نچلا ہوتا تھا اس کو طعنے بہت ملتے تھے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ خود ہمارے بچپن کا واقعہ، ہمارا جو محلہ تھا برابر میں سارا محلہ جلاہوں کا تھا، اور ہم جب دارالعلوم جاتے تھے پڑھنے کے لیے ہی کرتے تھے ہم، تو ہم بچے تھے تو انہی کے محلے سے گزر کے جاتے تھے بیچارے۔ اچھے لوگ تھے بیچارے، مسلمان لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ تھے۔ ان میں ایک لڑکا تھا جو ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ ہم سبق تھا، دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھا، پڑھنے میں بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اعلیٰ درجے کا نمبر حاصل کرتا تھا۔ ایک دن وہ بھائی صاحب سے، ہمارے بھائی صاحب سے کہنے لگا، بھائی رضی صاحب ایک بات بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ میں جلاہا نہ رہوں؟ کیوں کہ لوگ مجھے جلاہا کہتے ہیں اور مجھے آر دلاتے ہیں، کوئی مجھے ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں جلاہا نہ رہوں۔ حالانکہ نسب تو نہیں تبدیل ہو سکتا۔ وہ بیچارہ دکھ دل سے کہتا تھا، کیونکہ دارالعلوم کے لڑکے جو تھے وہ ایک دوسرے چڑھتے تھے، ہے نا یہ جلاہے کا لڑکا، یہ جلاہا ہے، یہ جلاہا ہے۔ یہ بڑی حرام باتیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ چلیے آگے۔ ہندوؤں کی قرب کی وجہ سے ہمارے اندر بہت بری بری عادتیں داخل ہوئی ہیں۔ چلیے۔ اس کو توجہ سے دیکھو بھائی، واقعہ بہت اہم آ گیا، مباحث امتحان میں سے آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ
ہم بعد میں کریں گے ترجمہ حدیث کا، اس کا پورا پس منظر اور واقعہ سمجھ لیجیے، مسئلہ طویل الذیل ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ سمیہ نامی ایک خاتون کے بیٹے ہیں، اور سمیہ ایک باندی تھی طائف میں، حارث ابن کلدہ طبیب کی باندی تھی۔ اس کے پاس یہ ابو بکرہ پیدا ہوئے، تو سمیہ ان کی والدہ ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے نسب کے مسئلے میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آگے بات سمجھیں، وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں طرح طرح کے جاہلی نکاح رائج تھے۔ اسلام نے تو نکاح کا ایک بڑا معظم اور بہت ہی مقدس طریقہ بنایا، باعزت، لیکن جاہلیت میں بہت ہی واہیات قسم کے نکاح جہالت پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ طرح طرح کے نکاح جاری تھے، متعہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ ایک طریقہ نکاح جاہلی کا یہ تھا کہ کسی شخص کی کوئی باندی ہے، اس سے وہ خود بھی وطی کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کچھ دنوں کے لیے اس سے وطی کرتے، نکاح کر لیتے اسی باندی سے۔ باندی ہے کسی کی، اس کی وہ تو وطی کرتا ہی ہے اس سے، اور کوئی آدمی آ کر 10 دن کے لیے میں نکاح میں لیتا ہوں، اس کا چوئی نکاح کر دیا 10 دن کے لیے، 10 دن اس کے نکاح میں رہ لی، پھر دوسرا آدمی آ گیا پھر 15 دن کے لیے مجھے دے دو، یہ میرے نکاح میں دے دو، پھر وہ نکاح ہو گیا۔ اس طریقے سے ایک ہی عورت کے کئی شوہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ہوتے رہتے تھے، اور مالک کی وطی بھی اس کے اوپر جاری رہتی تھی۔ اب کیسے پتا چلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ سوال سمجھ میں آگے نہیں؟ تو اس میں طریقہ یہ تھا نسب ثابت کرنے کا کہ جو بچہ پیدا ہو اس خاتون سے، ایسی خاتون سے، تو وہ جس کو متعین کر دے، جس آدمی کو کہ یہ اس کے نطفے سے ہے بچہ، تو ثابت النسب یہ بچہ اس شخص سے ہو جاتا تھا جس کی تعین وہ عورت کر دے، موتوا باندھی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو حارث ابن کلدہ طبیب کی باندی سمیہ تھی، جن کے بطن سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اس میں تو کوئی اختلاف اور الجھن پیش نہ آئی، لیکن واقعہ یوں پیش آیا کہ ابو سفیان جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے، حالت جاہلیت میں ابو سفیان نے بھی نکاح جاہلی کیا تھا اس سمیہ سے۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ ابو سفیان نے سمیہ نامی اسی سمیہ نامی باندی سے نکاح جاہلی کیا تھا، اور نکاح جاہلی کے اس نتیجے میں اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ سمیہ نے اس کی تعیین کر دی کہ یہ ابو سفیان کا ہے، تو جاہلیت کے طریقے سے ثبوت نسب اس کا کس سے ہو گیا؟ ابو سفیان سے ہو گیا۔ اس بچے کا نام ہے زیاد۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ لیکن یہ جو خفیہ نکاح تھا، ابو سفیان کے خاص لوگوں کو تو اس نے گواہ بنا لیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا اور سمیہ نے اس کو منسوب کر دیا ابو سفیان کی طرف، تو چند لوگوں کو ابو سفیان نے گواہ بنا لیا کہ زمانے جاہلیت ہی میں کہ تم گواہ رہنا، یہ بچہ میرا ہے۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ تو اب زیاد ابو سفیان کا بیٹا ہو گیا۔ سمجھے نہیں بات کو؟ اچھا، ابو بکرہ کی ماں سمیہ اور زیاد بن ابی سفیان کا باپ زیاد کا باپ ابو سفیان، دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ ابو بکرہ اور زیاد ماں شریک بھائی ہو گئے۔
اور حضرت معاویہ صاحبزادے حضرت معاویہ کے، حضرت ابو سفیان کے، تو حضرت معاویہ سے کیا رشتہ ہو گیا؟ زیاد کا باپ شریک بھائی ہو گئے. آئی سمجھ بات نہیں؟ تو ابو بکرہ اور زیاد تو ہو گئے ماں شریک بھائی، اور زیاد اور حضرت معاویہ ہو گئے باپ شریک بھائی. آگے نا بات سمجھ میں؟ اب آگے سنیے بات. ابو سفیان نے چونکہ یہ نکاح جاہلی یا خفیہ طور پر کیا تھا، اور ثبوت نسب کا بھی چند گواہوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ پل کر جوان ہوا، بڑا ہو گیا، بلا کا ذہین تھا، اعلی درجے کا منتظم تھا، ایڈمنسٹریٹر بہت زبردست تھا، جنگوں کے اندر بڑا اعلی درجے کا کمانڈر بنتا تھا، اور جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ جو واقعات پیش آئے ان میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور اعلی عہدوں پر فائز رہا. آئی سمجھ بات نہیں؟ حضرت معاویہ کی حضرت علی کی جنگیں ہوئی، حضرت معاویہ کو خبر نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے زیاد، اور زیاد حضرت علی کے ساتھ لگا رہا اور حضرت معاویہ کے خلاف کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اچھا اب اس وقت اس کو زیاد کو کون کہتا تھا؟ کوئی کہتا تھا کہ زیاد بن عبید ثقفی ہے، یہ اس کے باپ کی طرف نسبت لوگوں کو معلوم نہیں تھی، تو کوئی کہتا تھا کہ زیاد بن عبید ثقفی ہے یہ، کوئی کہتا تھا کہ زیاد بن ابی ہی ہے، زیاد بن اپنے باپ کا بیٹا، اظہار اس بات کا کہ باپ کی خبر ہی نہیں اس کے کون ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ زیاد بن امی ہی، اپنی ماں کا بیٹا ہے. یہ اس سے عار لگتی تھی اس کو کہ اس کے باپ ہی کی خبر نہیں لوگوں کو. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، شہید کر دیے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت قائم ہو گئی پورے عالم اسلام پر. اب زیاد نے اب یہ سوچا کہ میں اب اپنے نسب کا معاملہ طے کر دوں، چنانچہ اس نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور 10 گواہ بھیجے. آئی سمجھ میں بات؟ اور ان 10 گواہوں کے 10 نے یہ گواہی دی کہ ابو سفیان نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا، میں گواہ بنایا تھا کہ زیاد ان کے نطفے سے ہے، یعنی یہ آپ کا بھائی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا مشکل مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک ایسا آدمی جس کا نسب آج تک معلوم نہیں تھا، اس کو اپنا بھائی قرار دے لیں، آسان کام نہیں تھا، بڑی آر لگنے والی بات تھی. لیکن گواہیاں آ گئیں 10، اور ان میں ایک گواہ صحابی بھی تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے. آئی سمجھ بات؟ بیعت رضوان میں شریک صحابی ان میں گواہوں میں سے ایک تھے، ربیہ سلولی غالباً ان کا نام ہے، ہمارے درس مسلم میں وہ نام بھی لکھا ہوا. اب اسلامی قانون کا تقاضا، اسلامی قانون کا تقاضا کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جتنے بچے پیدا ہو چکے تھے اور وہ زمانے جاہلیت کے قانون کی روح سے وہ ثابت النسب قرار دیے جاتے تھے، وہ سب ثابت النسب ہی قرار دیے جائیں گے اسلام میں بھی. لیکن آئندہ کے لیے قانون یہ ہو جائے گا کہ الولد للفراش وللآخر الحجر. اور فراش 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو نکاح ہو شرعی طریقے سے، مسنون طریقے سے، یا باندھی ہو، وہ اس کے بھی کچھ قواعد اور شرائط ہیں، ان کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ کوئی طریقہ، جتنے بھی طریقے ان کے جاہلیہ ہیں وہ باطل ہیں، ان سے اب ثبوت نسب نہیں ہوگا.
لیکن زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کا ثبوت نسب ہو چکا تھا ان سب کو ثابت النسب قرار دیا جائے گا. چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام وہی تھے جو نکاح جاہلیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے اور جاہلیت میں وہ ثابت النسب قرار دیے گئے تھے. اسلام میں بھی ثابت النسب قرار دیے گئے، لیکن آئندہ کے لیے یہ قانون ہو گیا کہ الولد للفراش وللآخر للحجر. جب یہ بات تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لازم ہو گیا کہ وہ ان گواہیوں کو تسلیم کریں اور تسلیم کر کے ان کو بیٹا قرار دیں ابو سفیان کا، یعنی اپنا بھائی قرار دیں. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استلحاق کر لیا اپنے ساتھ نسب میں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جن لوگوں کو یہ واقعہ تفصیل سے معلوم نہیں تھا ان گواہیوں کا اور ابو سفیان کی اقرار وغیرہ کا، ان لوگوں کو شروع میں حیرانی بھی ہوئی، اعتراض بھی ہوا. لیکن جب رفتہ رفتہ لوگوں کو پتہ چلتا گیا وہ اعتراض ختم ہوتا چلا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے حدیث آپ. جب دعویٰ کیا گیا زیاد کا، یعنی ثبوت نسب کا دعویٰ کیا گیا زیاد کے، ابو سفیان کے ساتھ ثبوت نسب کا دعویٰ کیا گیا، یعنی دعویٰ کرنے والے کون تھے؟ خود زیاد ہی تھا یا ان کے ساتھی ہوں گے. لقیت ابا بکر تھا. تو زیاد کا جب دعویٰ کیا گیا اور مطلب یہ کہ پھر استلحاق بھی کر لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کو بھائی بھی قرار دے لیا. تو میں ملا ابو بکرہ سے. ابو بکرہ زیاد کے ماں شریک بھائی ہیں. ان سے ملا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو عثمان. میں نے ان سے کہا ما ھذا الذی صنعتم، یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی یہ بھی ان معترضین میں سے ایک تھے ابو عثمان بھی، کیونکہ واقعہ کا علم ان کو نہیں تھا. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انی سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمع اذنایا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول من ادعا ابا فی الاسلام غیر ابیہ یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. جو شخص کسی غیر باپ کو اپنا باپ قرار دے، دعویٰ کرے اور وہ جانتا بھی تھا کہ میرا یہ باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے. تو زیاد نے یہ حرکت کی کہ غیر اب کو اپنا باپ قرار دے دیا، ابو سفیان کو اپنا باپ قرار دے دیا، اور معاویہ نے اس کو قبول کر لیا. اور شاید تم نے بھی قبول کر لیا ہوگا کیونکہ تم تو اس کے ماں شریک بھائی ہو. یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ابو بکرہ سے کیوں اعتراض کیا؟ اس کی وجہ رشتہ ہے اب زیاد سے ابو بکرہ کا. سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ فقال ابو بکرہ فانا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ شروع میں ابو بکرہ کو بھی اعتراض تھا، وہ بھی اس فیصلے پر مطمئن نہیں تھے. بعد میں جب رفتہ پتہ چلا تو غالباً وہ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے. آئی سمجھ میں بات؟ جب یہ کام ہو گیا تو ابو زیاد کے لیے راستے نکلا. اب حضرت معاویہ کے پاس ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، ذہین بہت تھا، قابل تھا بہت. حضرت معاویہ کو مدد بھی اس سے ملی کافی. لیکن چونکہ ابھی تک اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے، چہمگوئیاں ہوتی تھیں کہ کیا ہوا، کیا قصہ ہوا، تو رفتہ جن کو معلوم ہوتا جا رہا تھا وہ اعتراض ختم ہوتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ اس نے خط لکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، ذہین تو بہت تھا، اور لکھا کہ الى عائشہ ام المومنین الى ام المومنین عائشہ من ابنہا زیاد، ان کے بیٹے زیاد کی طرف سے. ان کو جو امید تھی کہ جواب میں وہ اس کو زیاد بن ابی سفیان لکھ دیں گے، مگر وہ تو صدیقہ تھی، ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، ابھی تک اطمینان نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کیا لکھا کہ من عائشہ ام المومنین الی ابنہا زیاد، عائشہ ام المومنین کی طرف سے اپنے بیٹے زیاد کے نام خط.
تو محبت کا لفظ بھی ہے، اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن زیاد بن ابی سفیان نہیں کہا. آئی سمجھ بات نہیں؟ اس کے مقصد نہیں پورا ہوا. کچھ عرصے کے بعد جب اور رفتہ رفتہ یہ اعتراضات کا موتے چلے گئے، جب اس کی جو امید ہوگی اب صدیقہ کو شاید صورتحال پر اطمینان ہو گیا ہوگا، پھر ایک مرتبہ خط لکھا اور اس میں پھر یہی لکھا من زیاد بن، ہاں پہلے خط میں بھی من زیاد بن ابی سفیان لکھا تھا، اس خط میں بھی لکھا من زیاد بن ابی سفیان الی عائشہ ام المؤمنین. تو جواب میں صدیقہ نے لکھا کہ من عائشہ ام المؤمنین الی زیاد بن ابی سفیان. زیاد بن ابی سفیان لکھ دیا. وہ خط جو پہنچا ہے تو اس کو خوشی کی کوئی انتہا نہیں. مجمع عام میں اس کو خط کو سنایا کہ صدیقہ کی طرف سے جواب آیا ہے میرے پاس. آ گئی سمجھ بات نہیں؟ یہ سارا واقعہ اس طریقے سے ہے. اس میں حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض آتا ہے؟ حضرت معاویہ نے خالص شریعت کے قاعدے کے مطابق عمل فرمایا، حالانکہ مشکل عمل تھا. ایک ایسے شخص کو جو ثابت النسب نہیں چلا آ رہا تھا، اس کو ثابت النسب قرار دے کر اپنا بھائی بنا لینا آسان کام نہیں تھا. لیکن اب دیکھیے کیا ہوا یوں کہ مولانا مودودی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، معاف کرے ان کو ان کی غلطیوں کو. میں کہہ رہا تھا کہ آدمی بڑے ذہین تھے اور سید خاندان کے تھے، علمی شوق بھی بہت تھا، مطالعہ بھی بہت کیا تھا، ذہین بھی بہت تھے. لیکن سب سے بڑی کمی کیا تھی؟ کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر نہیں رہے تھے. اصل میں بنیادی طور پر یہ صحافی تھے. پھر انہوں نے اپنا مطالعہ بڑھایا، اب دینی مسائل پر بھی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت. خلافت و ملوکیت. اس میں انہوں نے لکھا کہ اسلامی سیاست کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ خلافت تھی. یہ بات بالکل ٹھیک تھی. اسلامی حکومت کا طریقہ کیا؟ خلافت ہے، ملوکیت نہیں، بادشاہت نہیں. بادشاہت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہی مالک ہوتا ہے پورے ملک کا، اور خلافت کے بڑے اصول ہے، وہ شورا کے اوپر مبنی ہوتا ہے. یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی، اصولی طور پر بالکل ٹھیک تھی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام میں مسلمانوں میں ملوکیت کیسے پیدا ہو گئی؟ خلافت راشدہ تو خلافت راشدہ تھی، لیکن بعد میں رفتہ 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 ملوکیت چل پڑی کہ ایک خاندان، باپ مرتا تھا بیٹا بادشاہ، پھر بیٹا مرا تو اس کا بیٹا بادشاہ. یہ یعنی میراث میں چلنے لگی حکومت اور خلافت. حکومت تو یہ ملوکیت تھی، عملاً ملوکیت تھی. یہ کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، اس کا لکھا تفصیل کہ اس کے کچھ اثرات شروع ہو گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، کہ انہوں نے اپنے کچھ خاندان کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے. اس پر لوگ ناراض بھی تھے. اس کے بعد پھر یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس کے اندر ملوکیت، اچھی خاصی ملوکیت کی چیزیں پیدا ہو گئی. یہاں تک کہ اپنے بیٹے یزید کو انہوں نے ولی عہد بنا دیا، اور اپنے دور حکومت میں، اب سنیے، اپنے دور حکومت میں متعدد کام ایسے کیے انہوں نے جو شریعت کے خلاف تھے، مگر سیاست کا تقاضا تھا. ان کی اپنی سیاست کا تقاضا تھا، شریعت کے خلاف عمل کیا اپنی سیاست کے تقاضے سے. آئی سمجھ میں بات؟ وہ کیا کہ زیاد بن ابی زیاد ولد الزنا تھا. مودودی صاحب کی بات، ولد الزنا تھا، اور ابو سفیان نے اقرار کیا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے سمیہ کے ساتھ، اور ابو سفیان نے 10 گواہ قائم کیے تھے کہ اس نے زنا کیا ہے سمیہ کے ساتھ. حضرت معاویہ کو ضرورت تھی ایک ایسے سپہ سالار کی جو بڑا ذہین ہو اور با اثر ہو اور تجربہ کار ہو. پہلے وہ حضرت علی کے ساتھ لگا رہا، اس کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ولد الزنا کو اپنا بھائی قرار دے دیا.
نکاح جاہلی کا نام نہیں ذکر کیا انہوں نے. کیا کہا؟ ولد الزنا. اور گواہیاں جو لی گئی وہ زنا پر لی گئی, نکاح جاہلیہ پر نہیں لی گئی. حالانکہ شریعت کا قانون یہ تھا کہ الولد للفراش وللآخر الحجر, تو قرآن و سنت کے واضح قانون کے خلاف عمل کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. کتنی خوفناک بات تھی, خوفناک بات تھی نہیں تھی. اللہ پناہ میں رکھے. یعنی ایک ایسی بات تھی جیسے کہ آج کل کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو چاہ عمل کر لیا, حلال کو حرام, حرام کو حلال کر لیا. اس طریقے سے گویا صحابہ کرام بھی تھے. صحابہ کرام کا مجمع تھا. کیا صحابہ کرام اس کو برداشت کر سکتے؟ جا کے فرض کر لیجئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اول تو الصحابۃ کلھم عدول کا قاعدہ کلیہ ہے. الصحابۃ کلھم عدول پوری اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. تو حضرت معاویہ بھی یقیناً عدل ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا, لیکن ان کی طرف نسبت کی کہ انہوں نے ولد الزنا کو بھائی قرار دیا اور اپنے باپ کی زنا پر گواہیاں لے کر ولد الزنا ہونے کے باوجود بھائی قرار دے دیا. یہ بہت ہی خوفناک اعتراض انہوں نے کیا تھا. اس کی وجہ سے ایک اشتعال لوگوں میں پیدا ہوا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا تقی صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے, اس کام پر لگایا کہ تم اس کا جواب لکھو. چنانچہ انہوں نے البلاغ میں قسط وار اس کا جواب لکھنا شروع کیا. وہ چھپا, پھر اب وہ کتابی شکل میں چھپ گیا ہے. کیا حضرت معاویہ تاریخی حقائق, اس کے 2 حصے کیے گئے. ایک حصے میں ان کے حالات زندگی, فضائل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی, جیسے معلوم کا کتنی عظیم الشان شخصیت تھی, اور اس واقعے کی پوری توجیہ بیان کی کہ نکاح جاہلیت الگ چیز ہے, زنا الگ چیز ہے, زنا کے احکام الگ ہے, نکاح جاہلی کا احکام الگ ہے. پوری تفصیل اس میں بیان کی. الحمدللہ وہ مسئلہ بالکل مبرہن ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے بہت سے وہ لوگ, اچھا خاص بات یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید تھی ہم سب کو کہ کبھی کسی مخالف کے بارے میں جب کوئی بات لکھو تو کوئی لفظ سخت استعمال نہ کرو, دلیل کی پختگی کے ساتھ بات کرو. دلیل پکی ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے, جس کو ہلایا نہ جا سکے. اگر تم گالیاں دو گے بات کا اثر ختم ہو جائے گا, اگر برا کہو گے بات کا اثر ختم ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے بالکل سنجیدہ تحریر لکھی اور روزانہ لکھ کر والد صاحب کو سناتے تھے, اور کوئی لفظ ذرا سا بھی کوئی سخت آ جاتا تو اس کو کٹواتے تھے والد صاحب, اس کو بھی کاٹو, اس کو بھی کاٹو, اس کو بھی کاٹو. مودودی صاحب زندہ تھے اس وقت, تو بات تقی میاں نے یہ جواب لکھنا شروع کیا. البلاغ میں وہ قسطوار چھپا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک لفظ میں سخت نہیں بولا, تحقیق سے بات کی, دلائل سے بات کی, حوالوں کے ساتھ بات کی, اور بالکل بات کو مبرہن کر دیا اللہ کے فضل و کرم. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ مودود حساب سے اس میں غلطی ہوئی. آئی سمجھ میں بات؟ سنجیدہ بات دلیل سے جب کی جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. گالیاں دے کر غصہ اتار کر یہ علامت معلوم ہے, جب کوئی غصہ کرتا ہے نا کسی مقابلے پر, یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. دلیلوں کی کمی پوری کر رہا ہے اپنے غصے کے ذریعے سے, اپنے الفاظ کے ذریعے سے. لیکن جس کے بعد دلیل کی پختگی ہو اس کو سخت کلامی کی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا, بات ختم ہو گئی. چلو آگے جلدی سے. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قبیلے پہ ہاتھ دلانے بہت سخت گناہ, کیا اس میں یہ بھی داخل ہے؟ کیا یہ جو حکم ہے کہ کسی قبیلے پہ ہاتھ دلانے سخت گناہ کا, کیا یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی قوم پر کوئی لطیفے کرنا جو اگرچہ وہ ان پر متصف ہے, مثلا کسی عادت پر متصف ہے؟ ماشاء اللہ, اچھا سوال, آپ نے اچھا سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا ہے. بات یہ کہ دیکھو ذکرو کا اخا کا بما یکرہ یہ تو حرام ہے اور غیبت محرمہ ہے. ایسا کوئی بھی ذکر کرنا کسی بھی شخص کے خلاف یا کسی قبیلے کے خلاف یا کسی بھی علاقے کے لوگوں کے خلاف غیبت محرمہ میں داخل ہے, حرام ہے, ناجائز. لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں, بعض لطیفے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سن کر وہ آدمی خود بھی خوش ہوتا ہے. اپنے سنائے گے سردار جی جو ہوتے ہیں, سردار جی ان کے بے وقوفی کے قصے بہت مشہور ہیں, وہ لطیفے.
تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ سردار جی بڑے خوش ہوتے ہیں جب اگر کوئی لطیفے نے سنا تو کہتے ہیں کچھ لطیفہ تو سناؤ یار، تو وہ فرمائش کر کے لطیفے سنتے ہیں۔ اگر ایسا ہو یہاں تک تو گنجائش ہے، لیکن اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اور ہم جو آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی اسی امید پر کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ ناراض نہیں ہوگا، خوش ہوگا، ہماری محبت سے خوش ہوگا۔ محبت میں کرتے ہیں نا ہم تو۔ چلے آتے ہیں۔ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده وابو معاويه عن عاصم عن عثمان عن سعد وابي بكر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كلاهما يقول سمعته اذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام۔ یعنی انہوں نے بھی، ابو بکر نے بھی یہی کہا کہ سمعت اذنایا ووعاه قلبی الی آخری۔ بس بھائی اب سبق بہت کم ہوا ہے۔